बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता जो है ना, वो हस्बैंड एंड वाइफ का है, और ये इतना मजबूत रिश्ता है कि दुनिया का शायद माँ बाप के बाद या बाज़ केसेस में माँ बाप से भी ज़्यादा जो मजबूत रिश्ता है ना, वो हस्बैंड एंड वाइफ का है। जी हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि माँ बाप कुछ ऐसे बच्चे की तरफ ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा कमाता है। उस सिनेरियो में, उस स्टोरी में आपको वाइफ जो है वो इतनी कोऑपरेटिव मिल जाती है कि उस रिश्ते में माँ-बाप के रिश्ते के, जो आप कह सकते हैं ना कि माँ-बाप से जो उस मर्द को मोहब्बत मिलनी चाहिए थी, उस बीवी से मोहब्बत मिल जाती है। लेकिन बाज़ केसेज़ में क्या होता है कि ये रिश्ता इतना कमज़ोर होता है कि एक दोस्ती के रिश्ते से भी ज़्यादा ये कमज़ोर होता है। इस रिश्ते को जो दुनिया की जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर चीज़ बनाती है ना एक बीवी के लिए, वो होती है उसके शौहर की मोहब्बत। उसके शौहर की उसे इज़्ज़त देना, उसके शौहर का उसे वक़्त देना, उसे अंडरस्टैंड करना, उसे समझाना और उसे बहुत सी चीज़ों में रोकना, टोकना, क्योंकि मर्द जो है ना वो एक फ्रंट एंड पे काम करता है, मतलब एक फ्रंटियर है वो औरत का मुहाफ़िज़ है। वो औरत को गलत और सही में तमीज़ करनी सिखाता है, औरत के एक कदम आगे रहता है, औरत को डिफेंड करता है, अपनी औरत को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वही मुहाफ़िज़, वही जो इंसान है, अगर उसे गालियाँ देना शुरू कर दे, अगर उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दे, अगर वो इंसान गलती करके अपनी गलती ना माने, हर बात पे अपनी बीवी को डाँटे और बीवी को ये शो कराए कि तुम बेवकूफ़ और मैं अक्लमंद हूँ, उसके हर अच्छे काम में बुराई तलाशे, उसकी हर अच्छी चीज़ को भी बुरी चीज़ के साथ जोड़ दे, हर किसी के साथ बैठकर उसका मज़ाक उड़ाए, उसे ज़लील करे, उसे रुस्वा करे, तो ऐसा जो इंसान होता है ना, वो एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड कहलाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे मेरी एक डिटेल वीडियो पहले भी बनी हुई है। अब आप जब रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ तरह के साइकोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ तरह के लोग ये बात करते हुए कहते हैं कि आप नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आपका शौहर नार्सिसिस्टिक है तो आप उसे डिवोर्स दे दें, या आप उसे तलाक ले लें, या आप खुला ले लें, या ये कर लें या वो कर लें। मेरा एक छोटा-सा सवाल है कि मैंने बहुत सी लड़कियों की स्टोरी सुनी। अब जिनके 5 बच्चे हैं, जिनके 4 बच्चे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी का एक हिस्सा 10, 15, 20 साल गुज़ार लिए हैं, अब वो कैसे डिवोर्स ले सकती हैं? अब वो कैसे खुला ले सकती हैं? देखिए, अगर कोई इंसान आपको पहले वीक में समझ नहीं आया, 2 वीक में समझ नहीं आया, 1 महीने में समझ नहीं आया, अगर आपको पता चल गया कि आपका जो हस्बैंड है वो नार्सिसिस्टिक है, वो अपनी गलती नहीं मानता, वो आपसे लड़ता है, बिला वजह आपको डाँटता है, बिला वजह सबके सामने ज़लील करता है, हर चीज़ आपके साथ बुरी करता है, आपकी खुशी उसे खुशी महसूस नहीं होती। आप बल्कि इवन मेरी एक क्लाइंट थी, वो बेचारी ने इतनी कोशिश करके वेट रिड्यूस किया, उसका वेट तकरीबन 99-98 केजी था और वो 65-64 के करीब लेकर आई, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा। जब हो गई तो उसका शौहर उसका मज़ाक उड़ाना शुरू हो गया, तुम सुक्की तीली हो गई हो, तुम ये हो गई हो, तुम वो हो गई हो। वो बेचारी रोती थी, उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा नार्सिसिस्टिक था। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक बंदे का आप स्टार्टिंग में तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैसे अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड को डील करना है, दिस इज़ द थिंग। कि आप देखें आपके पास क्या अभी ऑप्शन है, या तो आप खुला ले लें, खुला लेंगी तो खुला का इस्लाम में एज़ सच ये जो कानूनी खुला होती है उसका इस्लाम में कोई नहीं है कि आप उसे कहें कि वो, या तो कोई आपको कोई सॉलिड रीज़न लग रही है, या सिर्फ़ आप इसी बिना पे जो है वो आप ले रही हैं कि जी मेरा शौहर मुझसे ठीक से बात नहीं करता, मेरा शौहर ये नहीं करता। असल में ना बाज़ दफ़ा लड़कियों ने ना अपनी परसेप्शंस बड़ी ज़्यादा बना ली हैं मोहब्बत को लेके, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके। ये फैंटेसी जो वर्ड होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आपने किसी इंसान के साथ रहना होता है ना, तो उसकी 100 अच्छाइयाँ 100 बुराइयाँ होती हैं, जिनको देख के आपने चलना होता है, जिनको बर्दाश्त करके आपने चलना होता है। अगर एक इंसान आपको उस तरह से मोहब्बत नहीं दे पा रहा, तो शुक्र करें कि वो बाकी चीज़ें तो आपको दे रहा होगा, आपको केयर दे रहा होगा, या मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दे रहा होगा। लेकिन अगर आप समझती हैं कि नहीं, मेरा इस इंसान के साथ गुज़ारा नहीं है, तो पहला स्टेप आप ये रखें कि अगर शादी में कोई हफ़्ता गुज़रा है, 2 हफ़्ते गुज़रे हैं, 3 हफ़्ते गुज़रे हैं, 4 हफ़्ते गुज़रे हैं, आप अपने घरवालों से बात करें कि ये इंसान इस तरह का है। एक प्रोफ़ेशनल हेल्प ले लें, अपने प्रोफ़ेशनल किसी बंदे से राब्ता करें कि जी मेरा शौहर इस तरह का है, ये उसके सिम्पटम्स हैं, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है, तो क्या वो कभी बदल सकता है? उस बंदे को तब तक नहीं कोई बदल सकता जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहे। तो अब चूँकि आपके पास एक वक़्त गुज़र गया, आपके पास 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ क्या होगा
نمبر 1 آپ چلیں آپ خلا لے لیں گی، آپ عدالت میں جائیں گی، آپ خلا لے لیں گی. اب خلا لے کے آپ جب گھر جائیں گی نا تو سٹارٹنگ میں آپ کو کچھ بھی اتنا برا محسوس نہیں ہوگا. پہلے سب کہتے ہیں خلا لے لو، لیکن بعد میں آپ کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا. آپ کی بھابیاں آپ کو باتیں سنائیں گی، آپ کے بھائی آپ کو باتیں سنائیں گے، بھائی کے بچے آپ کو باتیں سنائیں گے، آپ کو کام والی بنا کے رکھا جائے گا. آپ مجبور ہو جائیں گی کہ اس کے بعد کوئی نارسسٹک کیا میں کہتا ہوں بہت برا بندہ بھی آ جائے نا، آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اس سچویشن سے نکلنا چاہیں گی. پھر آپ کی بیٹیاں ہوں گی، بیٹیاں تو یوں جوان ہو جاتی ہیں، اور جب یوں جوان ہو جائیں گی آپ تھوڑی بوڑھی ہو جائیں گی. مرد بوڑھا تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، آپ جلدی بوڑھی ہو جائیں گی، پھر آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں گی. تو خدا نہ خواستہ وہ جو مرد آپ کے آیا ہے، اس کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالے گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا کچھ ہو. دوسری آپشن اس سینیریو میں مجھے لگتا ہے کہ ہر اس انسان کو یہ کرنا چاہیے جو کسی نارسسٹک ریلیشن شپ میں ہے. صبر کر لیں، خود کو بدل لیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کریں. یہ وہ غلطی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی زندگی کو بنا ہی نہیں رہے ہوتے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے گا اور ہمیں بدلے گا. کسی نے نہیں باہر سے آنا، کسی نے نہیں آپ کو بدلنا. اگر آپ یہ سب کرتے ہیں نا تو میں نے ایسے لوگوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتے ہوئے دیکھی ہیں جنہوں نے صبر کیا. بھلے وہ دنیاوی اعتبار پہ ان کو اتنی خوشیاں نہ ملتی ہوں، لیکن ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صبر کر لیں گے تو سب مل جائے گا، صبر کر لیں گے سب اچھا ہو جائے گا، کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا. صبر بڑا پینفل پروسیس ہے، لیکن اس کے بعد جو اینڈ رزلٹ آپ کو ملے گا نا وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت اچھا ہے. ابھی کیا ہے، آپ نے اسی جگہ پہ اگر صبر کر کے رہنا ہے تو شکوے شکایتیں سب سے پہلے بند کر دیں. اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ اپ کریں. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو ہرٹ نہ کرے. جس انسان سے آپ محبت کی اپیل کر رہے ہیں، جس انسان کو آپ ٹھیک کرنے کی اپیل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جس انسان کو آپ بدلنے کے لیے چاہ رہے ہیں، اس انسان کو اس انسان کے حال پہ چھوڑ دیں. اپنے پورے ٹائم کو اپنے اوپر لگا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے بدتمیزی کرنی ہے یا اس سے زبان درازی کرنی ہے یا اس سے کچھ کرنا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں سمپلی. لیکن اس کا کوئی حقوق آپ نے، حق تلفی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اسے 110% ہی دیتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسی چیزیں بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ نے بس اپنے اندر الجھ جانا. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، میڈیٹیشن کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، ڈائٹ اچھی کریں، پازیٹیو سوچیں. ہر پازیٹیو ایونٹ کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑ دیں. ہر پازیٹیو سیلف ٹاک آپ اپنے اندر لے آئیں. صدقہ خیرات ریگولرلی بیسس پہ کریں. اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. آپ وہ جو دل اپنے ہسبینڈ سے لگا رہی ہیں نا وہ ہٹا کے اپنے بچوں کے ساتھ لگا لیں. اور یہ جو لوگ، یہ جو کچھ موٹیویشنل سپیکرز ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیں، نارسسٹک بندے کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اب یقین کریں کہ پکی پکائی تو ساری کھا سکتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب آپ توڑ کے خود صاف کریں، اسے خود پکائیں، خود کھائیں، خود اپنی زندگی بنائیں. خود کانٹوں پہ چلنے کا نام زندگی ہے. یہ جو ہمارے ادھر ایک ڈراموں نے دماغی توازن ہمارا خراب کر دی، یہ غلط بات ہے. آپ ہو ہی نہیں سکتا، 100 میں سے کوئی اکا دکا ہوگا جس کا ہسبینڈ یا جس کی وائف جو ہے وہ اس کو آئیڈیل ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا. من پسند یا من چاہی چیز تو کسی کو بھی نہیں مل سکتی. من چاہی چیز کسی کو نہیں مل سکتی. ایون یہ جو دنیا جس نے بنائی ہے نا اللہ نے، یہ ساری دنیا بھی نا اللہ کی نہیں بنتی. یہ اس طرح کہ ہم اس میں ہوتے ہیں کہ 100% کہیں ہو ہی نہیں سکتا، کہ ہو ہی نہیں سکتا نا. جب یہ سارے اپنے کریٹر کے نہیں بن سکتے تو پھر اس سے بڑی ہمارے لیے کیا مثال ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے ماں سے زیادہ پیار کیا، ہم اس کے نہ بنیں تو ہم کسی اور کے کیا بنیں گے؟ ہم کسی اور کو محبت کیا دیں گے اور کسی اور سے محبت کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ میری اس بات نے زندگی آسان کر دی کہ کسی سے محبت کی امید نہ کرو. کوئی تم سے محبت کیوں کرے گا؟ کوئی تمہیں وقت کیوں دے گا؟ کوئی تمہیں عزت کیوں دے گا جب تم خود اپنے آپ کو محبت نہیں دے رہے، جب تم خود اپنے آپ کی کیئر نہیں کر رہے، جب تم خود اپنے آپ کو یہ نہیں کر رہے؟ اور پلیز 2 بچوں کے بعد، 4 بچوں کے بعد برداشت کرنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق لینا، رشتے توڑنا یہ نہ کریں. آسان ہے، میں کہتا ہوں آپ کا رائٹ ہے، آپ لے سکتی ہیں، لیکن تھوڑا صبر بھی تو کر سکتی ہیں نا. میں نے اتنی طلاق یافتہ لڑکیوں کو کوچ کیا، روتی ہیں، بعد میں گر گڑاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں اتنی کہ ہمیں بس کوئی نکاح کر لے ہم سے. وہ جو پہلی ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہ اتنی ختم ہو جاتی ہیں دوسرے پہ باری کے بس بتا نہیں سکتا آپ کو. تو اگر ایک انسان آپ کے صبر کرنے سے، اپنے آپ کو بدل لینے سے، کہ آپ کے پازیٹیو، اگر آپ ایک پازیٹیو فریکوینسی کیری کر رہی ہیں نا، آپ اپنا بیہیویئر بدل رہی ہیں نا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سامنے انسان ہے
وہ زیادہ لانگ ٹرم اس کو ریزسٹ کر سکے. میں مان ہی نہیں سکتا. ایک وقت آئے گا یا تو وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا یا وہ بہت زیادہ سدھر جائے گا. سدھارے گا آپ کا بیہیویئر. آپ کمپلین کرنا بند کر دیں, آپ شکوے شکایتیں کرنا بند کر دیں, آپ پیسے پاس بیٹھے کھانا رکھیں, خود اپنے آپ کھائیں, ان کو بھی کھلائیں, کریں, تلخ باتوں کو برداشت کریں, اپنے اندر اتنی پاور رکھیں, اپنے اندر اتنا ظرف رکھیں. یقین کریں کہ اس کا صلہ آپ کو اللہ بھو دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی, جس کے بارے میں آپ نے امیجن بھی نہیں کبھی کیا کہ مجھے اللہ وہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے گا. اللہ آپ کو بہت آگے لے جائے گا. اور ایسے لوگ جو کسی کے ساتھ اتنا سب کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سب درگزر کر دیتے ہیں نا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اللہ ایسے لوگوں کو بے انتہا نوازتا ہے, بے انتہا نوازتا ہے, اور اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ میں آپ کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایون میں نے ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنی ہوئی ہے کہ جس کے شوہر نے اسے شراب پی کے مارا, گالیاں دی, اسے گھر سے نکالا, اس نے پھر بھی اس انسان سے خلا نہ لی صرف بچوں کی خاطر. پھر اس کی دعا میں نے قبول ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اور اس نے جو مانگا زندگی میں اسے ملتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. صبر بہت بڑی چیز ہے. آپ صبر کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو 2 4 5 بچوں کے بعد چھوڑ کے چلی جاؤں, مجھے ذہنی سکون نہیں دیتا, مجھے یہ نہیں کرتا, مجھے وہ نہیں کرتا, مجھے ایسے نہیں, مجھے ویسے نہیں. جس انسان نے آپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے نا, وہ لاکھ پریشانیوں کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے. خدا را ان لوگوں کی سننا بند کر دیں, یہ جو کہتے ہیں کہ رشتے توڑ دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. رشتے توڑنا آسان نہیں ہے. یہ ذرا پوچھیں اپنے ماں باپ سے, جب انہوں نے آپ کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کیا تھا کتنی مشکل سے کیا تھا, کتنی مشکل سے. آج آپ کو لگ رہا ہے آسان ہے, یہ سب آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ سب کو تو بیسٹ نہیں دیتا نا. کسی جگہ آپ کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے, کسی جگہ میری بھی آزمائش ہو سکتی ہے, کسی برے انسان کے ساتھ جڑ کے. تو برے انسان کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں نا, پھر آپ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے, پھر آپ کے اوپر رتبے لکھے جا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ویسے اپنے ایکسپیرینس سے بتا دیتا ہوں یار, جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے ایک تکلیف سے نکلا دوسری تکلیف میں آیا. میں نے زندگی میں ابھی اپنی زندگی کو سمجھا دیا ہے کہ بھائی میرے لیے یہ دنیا نہیں ہے. تو میں آپ کو بھی یہی بات کہوں گا, اگر آپ کو ایک آپ کا چاہنے والا دکھ دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, تو اللہ چاہتے نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جڑیں. اللہ چاہتا ہے میرے ساتھ جڑیں, آپ اپنے آنسو میرے آگے رکھیں, میرے آگے روئیں. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے بھائی, آپ تہجد کی نماز میں روئیں, تہجد کی نماز میں اللہ کے آگے رکھیں, اللہ تو ہی ہے, تو نہیں کرنا ہے. اور اللہ ایسے ایسے بندوں کو وقت کے فرعونوں کو بدل دیتا ہے, اللہ ڈال دیتا ہے آپ کے لیے دل میں محبت. میں نے دیکھا ہے مرد کے بدلنے کے چانس 1000 میں سے 999 ہوتے ہیں, اور عورت کے بدلنے کے چانس 1000 میں سے صرف 1% ہوتے ہیں. مرد بدل سکتا ہے, عورت نہیں بدل سکتی. تو اس لیے دعا کریں, امید کریں, انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ شخص بھی بدل جائے گا, آپ کے لیے بہترین ہوگا. لیکن خدا را چھوڑنے کا نہ سوچیں, رشتے کو توڑنے کا نہ سوچیں, اپنے اوپر وقت لگائیں, اپنے اوپر اپنی انرجی لگائیں, ایفرٹ لگائیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.